آج کچھ بہت ہی اہم واقعات رونما ہوئے ہیں، اور سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ حکومت کی دو اتحادی جماعتیں ایم کیو ایم اور فنکشنل لیگ، ان دونوں کی طرف سے حکومت کے ساتھ کچھ ناراضگی سامنے آئی ہے۔ ایم کیو ایم نے تو کھلم کھلا ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیا ہے، جبکہ فنکشنل لیگ نے ناراضگی کے اظہار کے لیے ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ قسم کا بہت نفیس طریقہ اختیار کیا ہے، اور اپنے ہی بہت ہی نفیس سیکرٹری جنرل محمد علی درانی صاحب کو جیل بھیج دیا۔ ان کی ملاقات ہوئی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب سے، اور اس کے بعد باہر آ کے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اپوزیشن لیڈر کو رہا کیا جائے۔ تو کیا حکومت کے اتحادی اس سے ناراض ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ اور ابھی 2 دن پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو ابھی تک پاکستان میں زیر بحث ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی کو بھی بغیر تیاری کے پاور میں نہیں آنا چاہیے، اور ان کے سامنے ان کے کچھ وزراء بیٹھے ہوئے تھے، اور تاثر یہ لیا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے اپنے وزراء پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ لیکن اب جو سوال زیادہ زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ کیا کپتان کی ٹیم میں پرابلم ہے یا پرابلم خود کپتان میں ہے؟ تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جس پر آج ہم حکومت کے نمائندوں سے بھی بات کریں گے اور اپوزیشن سے بھی بات کریں گے، کیونکہ اپوزیشن سے بھی یہ سوال بنتا ہے کہ اس حکومت کے لیے بڑا خطرہ اپوزیشن ہے یا حکومت کے لیے اصل خطرہ خود یہ حکومت ہے۔ تو گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ حکومت کے لیے اصل خطرہ خود حکومت ہے یا اپوزیشن ہے، پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو محمد علی درانی صاحب کی لاہور میں شہباز شریف صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے، آپ بھی جیل میں رہے ہیں، تو جیل میں جو اس طرح کی میٹنگ ہوتی ہے وہ تو حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو یہ میٹنگ کی کچھ آپ کو بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے؟ نہیں، اس میٹنگ کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، جو خبروں میں آیا ہے وہی ہے۔ جیل میں میٹنگ جو ہوتی ہے وہ حکومت کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جو جیل اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے رشتہ داروں کی جو آپ کو مل سکتے ہیں، اور وہ ایک مقرر دن پر 1 گھنٹے کے لیے مل سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اس لحاظ سے غیر معمولی میٹنگ ہے۔ کس نے اجازت دی، کیوں دی، یہ میرا خیال ہے حسب سابق وقت ہی بتائے گا۔ اچھا، آپ بھی بڑے اس پہ جو ہے نا کچھ مسکرا کے زیر لب بات کر رہے ہیں، اور میرے سے آج کچھ وزیر حضرات جو ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، وہ بھی بڑے کچھ جو ہیں وہ بڑے ان کے کنسرنز تھے اور کچھ بڑے پریشان تھے کہ یہ میٹنگ کیسے ہو گئی ہے۔ تو بہرحال یہ پھر ہم محمد علی درانی صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کے جو 2 ایم این ایز ہیں ان کے استعفے جو ہیں وہ بجائے کہ آپ کی پارٹی کی قیادت کو جاتے ہیں وہ سیدھے لینڈ کر گئے قومی اسمبلی کے اسپیکر کے پاس، یہ کیا چکر ہے؟ جی، میں نے آج دوپہر کو دونوں سے بات کی ہے، وہ جعلی استعفے وہاں بھیجے گئے ہیں۔ اچھا، وہ جعلی استعفے؟ جی، وہ انہوں نے نہیں بھیجے اسپیکر کو۔ اچھا، ان کے اصل استعفے جو پارٹی قیادت کے پاس ہیں؟ جی، پارٹی قیادت، بلکہ ان کے پاس ہی ہیں۔ ان کے پاس ہی ہیں؟ جی جی۔ تو یہ تو ایک نیا سکینڈل نہیں بن گیا؟ نہیں، استعفے جو ہیں وہ پارٹی انہوں نے دینے ہیں۔ میرے پاس دراصل قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے آج جاری ہونے والا ایک بیان ہے۔ جی، میں نے وہ دیکھا ہے، میں اس کے بعد میں نے بھی ان سے پوچھا تھا، تو وہ انہوں نے استعفے نہیں دیے اسپیکر کو، یہ بات واضح ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں وہ جعلی استعفے ہیں؟ وہ جعلی استعفے ہیں۔ چلے، بات ہی ختم ہو گئی۔ یہ ہم نے طریقہ یہ کیا تھا کہ استعفے جو لوگ دور تھے ان کے استعفے ان کے پاس ہیں، انہوں نے واٹس ایپ کر دیے پارٹی کو۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے حکومت کے لیے آپ کو اصل خطرہ آپ یعنی کہ اپوزیشن نظر آ رہی ہے یا حکومت کے لیے اصل خطرہ خود حکومت ہے؟ آپ کو یاد نہیں ہوگا، آپ نے جو پہلا پروگرام اس حکومت کے بعد کیا تھا، یہیں پہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے پوچھا تھا کہ کیا مشورہ بطور وزیر اعظم آپ دیں گے عمران خان صاحب کو، تو میں نے کہا تھا کہ اپنا منہ بند رکھیں تو بہتر ہوگا۔ ہاں، آپ نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو میں آج بھی وہی کہتا ہوں۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو بیانات ہیں وہ ان کی حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے؟ بیانات چونکہ عمل سے متصادم ہیں تو سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اگر بیانات عمل ان کو بہتر کر دیتا، ان پر ترجیح حاصل کر لیتا تو یہ معاملہ نہ ہوتا۔ تو اس سے آپ یہ بھی تو اعتراف کر رہے ہیں نا کہ عمران خان کے لیے یا آپ کی جو اپوزیشن ہے وہ کوئی خطرہ نہیں ہے؟ اپوزیشن جو ہے اس کا کام عمران خان صاحب خود کر رہے ہیں۔ اچھا، تو عمران خان صاحب کی بڑی مہربانی ہے اس ملک پر، لیکن مشکل یہ ہے کہ آج تک نہ وہ اس ملک کو کچھ دے سکیں، اور سب سے ایک عجیب بات آپ نوٹ کریں،
میرا خیال ہے 50 سے زائد تقریریں وہ کر چکے ہیں. آج تک انہوں نے عوام کی تکلیف کی بات نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ملک میں مہنگائی ہے, بجلی بڑھ گئی ہے. نہیں, انہوں نے, آپ یہ بات تو نہ کریں, انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ میں نے مہنگائی کا نوٹس لیا ہے. ایک دفعہ نہیں کہا, پھر دوسری دفعہ کہا میں نے مہنگائی کا نوٹس لیا ہے, پھر انہوں نے تیسری دفعہ کہا میں نے مہنگائی کا نوٹس لیا ہے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, میں آپ کو ان کے کلپ سنوا سکتا ہوں. 8-9 کلپ پچھلے 2.5 سال میں مختلف اوقات میں انہوں نے مہنگائی کا نوٹس لیا. وہ جب بھی انہوں نے یہ بات کی ہے مہنگائی زیادہ بڑھ گئی ہے, یہ اور بات ہے. میں یہی بات ہے. مہنگائی دیکھیں, مہنگائی کا نوٹس لینے کی بات نہیں ہوتی. وزیر اعظم نوٹس نہیں لیتا, وہ عمل کرتا ہے. ایک فیصلہ ای سی سی کا, ایک فیصلہ کابینہ کا ملک میں مہنگائی کو بدل دیتی. اچھا, پھر انہوں نے پچھلے دنوں ایک دفعہ پھر انہوں نے عمران خان صاحب نے عوام کے مسائل کی بات کی. انہوں نے کہا مجھے رات کو نیند نہیں آتی جب میں بجلی کے نرخوں کے بارے میں سوچتا ہوں. کتنے پریشان ہیں وہ. نیند ان کو آنی چاہیے, بجلی کے نرخ کا حل کریں. وہ کیسے کریں؟ وہ تو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے مزید مہنگا کریں. پھر آئی ایم ایف کے پاس اس طرح کیوں گئے تھے؟ آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے. ہم نے بھی 4 سال آئی ایم ایف کے نیچے گزارے ہیں. پہلی دفعہ پروگرام مکمل کیا اور ملک کو ہائی گروتھ اور کم مہنگائی پر چھوڑ کر. پھر وہ جو گیس کا بحران ہے اس پہ بڑے پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں گیس کا بحران شاید خاقان عباسی کی وجہ سے. بالکل ہے. آپ کی وجہ سے؟ جی ہے. یہ اگست میں یہ وزیر اعظم ان کا وزیر اس دن سے یہ شور ڈال رہے ہیں کہ سردی میں بڑا بحران آئے گا. اس کا بڑا آسان حل تھا. $2 $3 کی گیس مل رہی تھی اگست میں. اگر آپ اگست میں دسمبر کی گیس خریدتے, انہوں نے آ کر نومبر میں آرڈر کیے اور آج دگنی اور تگنی قیمت پر گیس خرید رہے ہیں. یہ صرف گیس کی خریداری میں 50 ارب سے زیادہ کا نقصان ہے, اور جو بجلی بنے گی اس گیس کے نہ ہونے کی وجہ سے تیل سے بنے گی, کم از کم 100 ارب کا نقصان وہ ہے. تو یہ 150 ارب کا نقصان. 150 ارب صرف اس سردیوں میں یہ حکومت اپنی نااہلی بلکہ کرپشن کی وجہ سے ملک کا نقصان. کرپشن کا کیا ثبوت؟ کرپشن کا ثبوت یہ ہے, آپ کو اگست میں پتا ہے کہ گیس ہمیں چاہیے. ہمیشہ آپ اگست میں ٹینڈر کرتے تھے, آپ نے نہیں کیے. پوری سردیوں میں دنیا میں 20 سے 25 کارگو, سپاٹ کارگو جسے کہتے ہیں, ایل این جی کے بکتے ہیں صرف. جب آپ گئے نومبر میں اور آپ نے 6 کارگو دسمبر کے لینے کی کوشش کی, 6 جنوری کے لینے کی کوشش کی, پوری دنیا کی مارکیٹ بدل گئی. اور وہاں پہ سب کو علم ہوتا ہے کارگو کس کے پاس ہیں, تو وہ بہت لمیٹڈ ٹینڈرز آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ آپ نے پہلے سے فیصلہ کیا ہو کہ جو کارگو مجھے 10% برینٹ پہ مل سکتا تھا, یعنی $3.5 کا, وہ آپ کو مل رہا ہے 17% برینٹ پہ. یہ بہت بڑے پیسے ہوتے ہیں. یہ چھوٹے موٹے ایک کارگو $30 ملین کا ہوتا ہے. یہاں پر 15 کارگو لینے کی کوشش کی گئی. اچھا, جب کارگو اب یہ نہیں ملے گی, پھر تیل امپورٹ کرنا پڑے گا. پیسہ تیل میں بنتا ہے. کابینہ کا فیصلہ ہے کہ پاکستان فرنس آئل امپورٹ نہیں کرے گا. ہم 2018 میں کر کے گئے تھے. اچھا, دنیا کی دوسری بڑی مارکیٹ تھی پاکستان فرنس آئل کی, ختم ہو گئی. دنیا میں فرنس آئل کی قیمتیں گر گئی. آج ہم اس کو چھوڑ کر ایل این جی نہیں لی, فرنس آئل امپورٹ کریں گے, وہاں بھی پیسہ بنائیں گے. ابھی فرنس آئل امپورٹ نہیں کیا, کریں گے. جی کیا ہے, کر بھی چکے. اچھا, 6-7 یہ شپ لے چکے ہیں, مزید لینے پڑیں گے, ورنہ بجلی کی شارٹیج ہو جائے گی. اور جو بجلی فرنس آئل سے بنتی ہے وہ 50% مہنگی ہوتی ہے ایل این جی کی بجلی سے. تو 3 جگہ آپ کو مار پڑ رہی ہے. ایل این جی مہنگی خرید رہے ہیں, فرنس آئل مہنگا خرید رہے ہیں, اور بجلی مہنگی بنا رہے ہیں. تو یہ یعنی کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت کی غلط پالیسیاں ہیں وہ ان کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں. اپوزیشن نے کوئی مسئلہ نہیں ابھی تک پیدا کیا. غلط پالیسی, اپوزیشن تو مسئلہ پیدا کیا ہے. اپوزیشن تو یہ حقائق ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں. عمران خان نے پارلیمان کو مفلوج کیا کہ اپوزیشن بات نہ کر سکے پارلیمان کے فورم پر. آج تک ملک کا ایک مسئلہ پارلیمان میں نہیں آیا. ہمیں پریس کانفرنسیں کرنی پڑتی ہیں, آپ کے پاس آنا پڑتا ہے, آپ کو بتانا پڑتا ہے. اس کا یہ ہمارا فورم وہ تھا, ڈائلاگ ختم ہو گیا. اب یہی فورم ہے, اور یہ تو ابھی ٹپ آف دی آئس برگ جسے کہتے ہیں. ابھی جو اصل کرپشن ہے وہ چھپی ہوئی ہے. جب یہ حکومت ہٹے گی آپ دیکھیں گے کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی.